اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کریں گے جس کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ ایک طرف وہ حنبلی فقہ کے عظیم امام، علم حدیث کے ماہر اور تصوف کے بانی سلسلہ قادریہ، دوسری طرف ان کی زندگی میں ایسی باتیں منسوب ہیں جو انسانی عقل کی حدود سے باہر ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم محی الدین محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ ان کی زندگی تقوی، صدق اور اللہ کی اطاعت کی زندہ مثال ہے، مگر ان کی کرامات سن کر لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کو تفصیل سے دیکھیں گے، روایات کی روشنی میں، مبالغہ آرائش سے دور اور عقل کو مخاطب کر کے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا نسب دونوں طرف سے پاک ہے۔ والد کی طرف سے حسن سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید۔ ولادت 470 ہجری میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو جیلان میں ہوئی، جو کہ ایران کے شمالی علاقے گیلان بھی کہا جاتا تھا۔ والدہ ام الخیر فاطمہ ایک بزرگ خاتون، عمر تقریباً 60 برس۔ اس عمر میں اولاد کا امکان کم ہوتا ہے، مگر اللہ نے ایک ایسا بیٹا دیا جو امت کے لیے روشنی بنا۔ بچپن کی سب سے مشہور بات، رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ ماں حیران، لوگ کہتے یہ بچہ روزہ دار ہے۔ یہ بات پھیل گئی کہ یہ بچہ مادر ذات ولی ہے۔ 10 سال کی عمر میں مدرسہ جاتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا جو ان کے ساتھ چلتے اور دوسرے بچوں سے کہتے ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ ایک دفعہ ایک بزرگ شخص نے پوچھا کون لڑکا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا یہ ولی اللہ ہے جسے اللہ نے بغیر روک ٹوک کے تقرب عطا کیا ہے۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی کا آغاز ہی اللہ کی خاص توجہ سے ہوا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ماں نے بغداد بھیجا۔ ماں نے 40 دینار دیے جو والد کی میراث تھے اور وصیت کی بیٹا ہمیشہ سچ بولو چاہے جان جائے۔ راستے میں قافلہ ڈاکو نے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے سچ بول دیا، میری کوٹ کی بغل میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حیران، لیڈر نے پوچھا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ فرمایا ماں سے وعدہ تھا، سچائی اللہ کی امانت ہے۔ ڈاکو کے دل پگھل گئے۔ 7 ڈاکو نے توبہ کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ان کے پہلے مرید تھے۔ بغداد پہنچ کر علم کی تلاش، حدیث، فقہ، حنبلی، تفسیر، استادوں میں شیخ ابو سعید مخزومی اور دیگر شامل ہیں۔ راتوں کو بھوک، دن کو درس، 1 سال صرف گھاس اور جڑیں کھائیں، 1 سال صرف پانی پیا، کوئی کھانا نہیں۔ شیخ حماد دباس سے ملاقات ہوئی، تصوف کی تربیت شروع۔ شیخ نے فرمایا تمہارے دل میں اللہ کی محبت، مگر نفس کو قابو کرو۔ ان کی زندگی میں کوئی آسائش نہیں تھی، بس اللہ اور اس کے رسول کی عطا۔ جب وعظ شروع کیا تو ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوئے۔ ایک دن جامعہ مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اچانک بلند آواز میں فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کے سر پر۔ لوگ حیران، کچھ خوش، کچھ انکار کرنے لگے۔ روایات کے مطابق آسمان سے تصدیق آئی، یہ کلمات ان کی غوثیت کی طرف اشارہ تھے۔ غوث یعنی مددگار، غوث اعظم یعنی سب سے بڑا مددگار۔ ان کی مجلس میں گناہ گار توبہ کرتے، سخت دل نرم ہو جاتے۔ ہزاروں لوگوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک مشہور بات، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ صبح عرض کی، آپ نے فرمایا یہ میری توجہ تھی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو جائے۔ یہ سن کر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن، مگر ان کے مریدوں نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ ایسی طاقت دیتا ہے۔ کرامات اللہ کی طرف سے ہیں، نہ کہ ان کی ذاتی طاقت۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ ڈوبنے والے کی مدد، ایک شخص دریا میں ڈوب رہا تھا، پکارا یا غوث، آپ بغداد میں تھے، ہاتھ اٹھایا، وہ شخص بچ گیا۔ سری لنکا کا واقعہ، ایک لڑکی پر حملہ آور نے حملہ کیا، اس نے پکارا یا شیخ عبدالقادر، آپ وضو کر رہے تھے، لکڑی کا جوتا اٹھایا اور پھینک دیا، جوتا آسمان میں غائب، حملہ آور کے سر پر گرا اور مر گیا۔ وہ جوتا آج بھی محفوظ بتایا جاتا ہے۔ پادری اور شطرنج کا واقعہ، خلیفہ کے ساتھ ایک پادری شطرنج کھیل رہا تھا، آپ آئے، پادری نے انکار کیا، آپ نے دیکھا تو ایک لمحے میں پادری کو دریا میں ڈبو دیا۔ وہاں شادی کرائی، بچے پیدا ہوئے، پھر واپس لائے۔ پادری نے دیکھا تو بیوی اور بچے سامنے کھڑے تھے۔ پادری ایمان لایا، ہزاروں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اندھے چور کی بینائی، ایک چور گھر میں گھسا، اندھا ہو گیا، پکڑا گیا تو آپ نے ہاتھ پھیرا، بینائی لوٹ آئی۔ فرمایا دنیا کی چوری چھوڑو، اللہ کی رضا کی چوری کرو۔ چور ولی بن گیا۔ خشک کھجور کے درخت، ایک بزرگ کی زمین پر 2 خشک کھجور کے درخت تھے، آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، درخت سبز ہو گئے، پھل لگے غیر موسمی وقت میں۔ یہ واقعات سن کر عقل کہتی ہے یہ خواب تھا، حقیقت اللہ کو معلوم، مگر روایات میں تفصیل ہے اور ان کی زندگی کی
تقویٰ کی زندہ مثالیں تھیں۔ ان کے چند کلام جو آج بھی دل کو چھوتے ہیں: دل کو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اسے کائنات ڈرتی ہے، سب سے بڑی دولت تقویٰ ہے، سب سے بڑی غربت بے تقویٰ۔ اے بندے، اللہ کو چاہنے والا بن، دنیا خود تیری ہو جائے گی۔ جو تمہیں کوئی تکلیف دے تو سوچو شاید اللہ مجھے اس کے ذریعے آزما رہا ہے۔ اپنے دل کی بات سنو نہ کہ نفس کی۔ نفس تمہیں دنیا کی شان و شوکت کی طرف لے جاتا ہے۔ موت کو یاد رکھو، دنیا کی لذتوں سے دور رہو۔ ان کی تعلیمات، صدق، توبہ اور ذکر الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ 561 ہجری 11 ربیع الثانی، بعض روایت میں 9 ربیع الاخر کو بغداد میں وصال، عمر تقریباً 90 برس، مگر ان کی برکت آج بھی زندہ ہے، لاکھوں لوگ مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کا آخری پیغام: دل کو اللہ سے جوڑو، دنیا خود پیچھے ہو جائے گی۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں مگر آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی محبت اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔